جو بار بار سنیں گے، بار آج میں اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن کرنا چاہتا ہوں۔ پاک نبی محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ میں محمد، ابونا محمد، وأوصنا محمد، وآخرنا محمد، وكلنا محمد۔ میں پہلا بھی محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سنی ہے نہیں بات؟ اب یہ محمد کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں احمد، میرا درمیان والا بھی احمد، میرا آخری بھی احمد، یا جدت کوئی اور نام میں کہا؟ میں یاسی، میں مسمد، میں اور بھی ہوں، آگے جو جانے محمد کیوں کہا؟ محمد کہنے میں راز کیا تھا؟ تو اس نام محمد کے راز کو تھوڑا سا ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ کی بچوں کے ساتھ۔ یہ بات میری کا محمد کا معنی کیا ہے؟ اصل محمد کو تو وہ جانے تو محمد کا رب ہے، ہم اس کے نام کی ڈیفینیشن کو کہ آپ نے تو جانے محمد کیوں کہا کہ میں محمد، میرا درمیان والا محمد، میرا آخری محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ تو محمد کہتے ہیں، بھائی میری کا محمد کا لینا کیا ہے؟ محمد لغوی طور پر تعریف کیے گئے کو کہتے ہیں، تعریفوں کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں۔ تعریفوں کا مجموعہ، تعریف کیا گیا، اسے کہتے ہیں محمد۔ جیسے ایک پھول، 2 3 4 5 پھول، تو گنتی میں پھول، جب ڈھیر سارے پھولوں کو جمع کر کے کسی کو پیش کیا جائے تو کہتے ہیں گلدستہ۔ اتنا محمد ایک تعریف نہیں، کائنات میں ان کے بعد جو کچھ تعریفیں بیان ہوئی ہیں، جب انہیں گلدستہ بنا کر کائنات سے پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا یہ ہے محمد، یہ ہے محمد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی بات کریں، اصل کی بات اور ہے، ہم کو نام کی بات کریں، نام کی جو نام اتنی بات رکھتا ہوں۔ اب اس میں اور ڈاکٹر سلطان جی آپ کی طرف کہ اب اس نام میں میم کو چنا، بچوں کے بعد کہ دیکھو نام محمد میم ہے، میم تو بچہ ہے، پھر دار، یعنی ایک محمد کو کھولے تو 5 بنتے ہیں، ان 5 کو جب تمہیں آپ کہہ لیں گے اکٹھا کریں گے تو ایک محمد بنتا ہے۔ تو میں چاہوں کہ یہ الگ الگ کر کے بھی دیکھا جائے، ایک الگ الگ محمد لغوی طور پر کیا ہے؟ تعریفوں کا مجموعہ، تعریف کیا گیا جس کی حد سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اب محمد کی میم کو چنا اور اسے الگ کر لیا، اپنے سر کا تاج بنا، باقی بچنا کیا ہے؟ باقی بچتا ہے ہم، بے محمد تھا محمد، وہ میم کو آپ نے الگ کیا، اپنے سر کا بنا لیا تاج۔ میم ہے مسئلہ، میم ہے کھنٹا، میم ہے نفل، کس چیز کا؟ حمد کا۔ تو حمد کا کیا لے گا؟ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اللہ کی صنعت، اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں ہم۔ ایک تو پاک نبی کی حدیث کو یاد رکھنا، ہم سارے محمد ہیں، ہم سارے تعریفوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ہم ہے اسی محمد کے اندر، کیا محمد 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 کہو تو ہو گیا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی صنعت، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد 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 محمد، مسجد کے ساتھ ہم سے باری تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے ہو جانے فرمایا میں بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم محمد محمد ہو تب بھی اللہ کا ذکر، تم علی 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 تب بھی اللہ کا ذکر۔
کی تعریف، ہم علی 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 کرتے چلے جائیں، علی علی نہیں، آپ نے تو جلد بنایا، ہم تو سارے محمد ہیں، اور جب محمد محمد کہیں گے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی سنا، اللہ کی تعریف، تو وہ اللہ کی تعریف۔ اور اب جو لوگ حسن حسن یا حسین کہتے ہیں، لوگوں کو وہ حسین حسین سنائی دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف ہو رہی ہے اللہ کی، کیونکہ حمد ہو رہی ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے۔ اور اسے اب تھوڑا سوال ہے کہ اب ایک کو چوما محمد کی نیم کو پہلے پڑھ کیا، پھر ایک کو پڑھ کیا، تو باقی نیم کے اوپر ہے شاد، نیم کے اوپر شاد، تو شاد اب نیم دو دفعہ بولا جائے گا، یہ کہتے ہیں مدد کرنے والے۔ محمد کا راز ہے، راز محمد کو آپ الگ الگ کریں، آپ میرا ہی اپنا نام کے ٹکڑے کریں، بڑا عجیب و غریب نام بنیں گے، بڑے ہو کے لیے نام بنیں گے، یہ نام محمد کی معراج ہے کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں، ہر ٹکڑے میں سے خوشبو آئے گی۔ پھول کو آپ اس کی پتیوں کو اکھیڑ دیں گے، خوشبو آئے گی نہیں، اسے جتنا کھولتے جاؤ خوشبو بکھر بھی مل جائے گی۔ نام محمد اس لیے تو کہا کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جس میں محمد، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جس میں محمد، اور اس یہاں کی معافی کا آسان عمل ہے، تم شام و سحر چوما کرو نام محمد۔ اس کا میرا مدد کرنے والا، میں کیونکہ ایک پروفیسر ہوں، میرے اسٹوڈنٹ پوچھتے سر ناصر کا میرا مدد کرنے والا، نذیر کا میرا مدد کرنے والا، امید کا میرا مدد کرنے والا، اس سے کمپیریٹو اسٹڈی کرائے کہ ہر وہ بھی مدد کرنے والا، وہ بھی مدد کرنے والا، یہ بھی ان میں بے تقابل کیا ہے، ان کا موازنہ کرے تاکہ فائنل ہو۔ کہیں ناصر کا میرا مدد کرنے والا، نذیر مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، تو محمد کے اندر ناصر نصیر نہیں آیا، بلکہ مومن ہے، نیم دار ہے، اس کا میرا بھی مدد کرنے والا۔ ان لوگ ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے، کیسے کہ بات ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، امام بادشاہ بن جائے مسجد بن رہی ہے، ہم نے دیکھا بات لکھا ہے امداد میری امداد میرا دل کیا موڑ جانا گزر، میں نے کہا یہ بھی 500,000 روپیہ ہے میری طرف سے یہ چندہ ہے، میری طرف سے مدد ہے۔ کسی نے کہا نہیں، میں نے اپنے موڈ سے، اپنی مرضی سے مدد کی، جو اپنی مرضی سے مدد کرے اسے کہتے ہیں ناصر۔ جو مدد کرنے والے کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے، بھائی میرے پاس ہے 1,000، بھائی میرے پاس 10,000 ہے، میرے پاس لاکھ ہے، جو مرضی کی وہ دے دیا، میں اپنی مرضی سے مدد کی ہے، لیکن اپنی مرضی سے، تو اس لیے میں کون ہوں؟ ناصر۔ اب میں چلے گیا اسی مسجد میں امام بات کروں، السلام علیکم جی، آپ نے لکھا مدد کرو، حکم فرمائے میں کیا مدد کروں؟ آپ حکم فرمائے میں مدد کیا کروں؟ پہلے میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، تو ناصر اب جو آپ کی مرضی سے مدد کرے اسے نصیر کہتے ہیں۔ آپ قرآن کی یاد آیت کو یاد رکھیں، ربی علیہ ادارن وآخرجنی مخرج وجعلنا ذکر سلطانا نصیرا۔ اللہ کے رسول نے جو مدد مانگی تھی نا، مددگار، وہ ناصر نہیں مانگا تھا، نصیر مانگا تھا، کہ جب جس طرح سے اللہ کے رسول کو مدد کی ضرورت پڑے تو علی نصیر بن کے مدد کرے۔ اب نصیر کا میرا ایسا مددگار جو مدد مانگنے والوں کی مرضی سے مدد کرے، لیکن میں نہ اپنی مرضی سے نہ اس کی مرضی سے، تو یہ مومن کیسا مددگار ہے؟ اس کی ڈیفینیشن، اس کا اورا، اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، یہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، جو ہر کسی کی مدد کرے، ہر طرح سے مدد کرے اور ہر وقت مدد
یہ ہر وقت مدد کرتا ہے. اس وقت بھی مدد کرتا تھا, پچھلے دور میں بھی کرتا تھا, آج بھی ان کو محمد والوں کو پکارو, آج بھی مدد کرتے ہیں. ان کے لیے وقت کی کہہ رہی ہے. دوسرا, مدد اس طرح کرتے ہیں جس طرح کوئی مدد مانگے. مدد سے شرط نہیں ہے کہ پیسے کسی سے مدد کرے گا, نہیں. جس نے دیر کر ان کے در پر آ گیا, ابو در بن گیا, ابو در بن گیا, وہ جو ان کے در پر آ گیا, جو محمد کے در پر آ گیا, وہ بے در ابو در بن گیا. بھائی بڑے بڑے کافر کچھ دیتا ہے, وہ مسلمان ماہر ایمان بن کے, بھائی جو لعنت اللہ تھے وہ رضیلا بن کے, کیوں ان کے در پر آ گیا, کتنی بڑی نعمت مل گئی. بھائی پہلے کیا تھے, کچھ نہیں تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن لیا, اب کیا ہوگی, اب ان کی پر احترام ہے, محمد نہیں, وہ قابل احترام ہے. تو جو محمد کے در پر آ گیا قابل احترام بن گیا, ان کی مدد ہوگی. یہاں پہ ایک نقطہ لطیف کا پیارا یاد رکھنا, یہ سارے کے سارے محمد اور محمد کی جو پڑھنی ہے وہ سالوں میں ہے, وہ سالوں میں ہے. اپنے اپنے دور میں جو محمد رہا, اپنے اپنے دور میں ہر بڑا مدد کرتا تھا, ہر کسی, چاہے فرشتہ فطرت ہی کیوں نہ ہو, آسمانوں کی مخلوق, اسے بھی ضرورت پڑ گئی, کیونکہ ہر کسی نے ہر کوئی آ گیا. بات کر کے عہدہ اس کا ٹھیک کیا, عہدہ بھی مل گیا, پال بھی مل گیا. یہ ہر وقت ہر طرح سے ہر کسی کی مدد کرنے والا. اور یہاں پہ اب نیند کو کون اٹھایا, اپنے سر کا تاج کیا. میں اس لیے کہ میرے جو شاہ صاحب کے بزرگ ہمارے زندگی میں ایک یا دو دفعہ ان کی زیادہ زندگی ہوئی تھی, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان کی طرف سے نام محمد کا جو ایک ہدیہ ہے ان کو انہیں میں سواب دے. آگے نیند کو اٹھایا, اپنے سر کا تاج بنایا, تو بچہ کیا ہے, نیند اور تاج. اب جاؤ, عربی لغت المجد کتاب ہے, مارکیٹ میں مل رہی ہے, اس کی جلد ہے, اور یہاں پہ بھی مل رہی ہوگی, لیکن ہمارے وہاں مختلف کتابیں مل رہی ہیں. المجد کتابیں, اس میں دیکھیں مال کا 25 مطلب ہے, مال 2-3-4 بتا رہے. تو فادر ہر جگہ ایک تاکہ لوگوں تک وہ پہنچے, محمد آگے جو جانے کیوں کروایا کہ میں بھی محمد, میرا درمیان والا بھی محمد, میرا آخری آج کا امام آخری بھی محمد, ہم سارے محمد ہیں. محمد آخر میں بجا تھی نا محترم. تو اب ہمارے کا پہلا مطلب حمایت کر دینے والا, مرد کہتے ہیں زندگی بڑھانے والے, اللہ کیا ہی آخری ہوں, چلے کیا مرد کے اندر بھی مرد زندگی بنانے والا. ابھی سمجھ نہیں آئی, لیکن ابھی سمجھیں گے, کیونکہ قرآن اور محمد وال محمد ان کو ماننا ہے. لیکن کچھ سمجھ لو, جہاں تک عقل ساتھ دیتی ہے کہ ڈھونڈ بھی لو, پہچان کے مانو. بچہ دودھ پیتا ہے نا, اسے مال میں دودھ پلانا اور ہے. جب اسے بتا دیں بیٹے یہ کیلشیم ہے, یہ میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں سلفیٹ ہے, اس میں بادام والی چیزیں, یہ ہڈیوں کو بنائے گا, یہ گوشت کو بنائے گا, یہ دریاؤں کے دودھ کو ٹھیک کرے گا, یہ تیرے دل کے دودھ کو ٹھیک کرے گا. اب بچے کو دان لفظ کی ضرورت ہی نہیں, آپ کو خود پینا شروع کر دے گا. محمد والے محمد کی فضیلتوں کو دنیا کے سامنے ہی بتا سے پیش کرو. دان کے بعد ڈنگا کے ساتھ زور ماری بات ہی کوئی, بھائی یہ تو ہے ہی ایسے, یہ تو پھولوں کی خوشبو ہے. زندگی بنانے والا, مت کا دوسرا میں نا قبروں کو قیمت بنانے والا, عزت کو آبرو بنانے والا. اور مرد حد و جلد, مرد کہتے ہیں بلندیوں کو. ہر دور میں محمد اپنے دور کا بلند ترین تھا. اب میں یہاں پہ ایک بچوں کے بارے میں تو بچے کہ یہ مرد کا نا زندگی کس طرح بڑھ گئی, مرد کا نا عزت اور وقت کس طرح بڑھ گئی. بالکل جی, ابھی دیکھ لیتے ہیں علی بے کی پٹی چھاپنے پڑی. میں بالکل ہی نہیں کروں, کھلی بات, گاؤں میں رہ رہے, گاؤں کے لوگ ہیں, اپنے سارے پڑھے لکھے ہیں, علی بے کی پٹی سب نہیں پڑی. وہ علی کو دیکھ نا, جس طرح علی
اسے جو اب تک کے حوالے سے بھی ان کی باتیں دیکھو اور ہم ان کے حوالے سے الف کے ساتھ مطلب ہے. الف کہتے ہیں سیدھے کو. الف کا معنی ہے الف یہ نہیں ہے صرف الف کا معنی بے کا معنی جی کا معنی دال کا معنی. یہ بے معنی لفظ نہیں ہے. الف کا معنی سیدھا, الف کا معنی مذکر, الف کا معنی روشنی کی لائن. الف کہتے ہیں آیات کو آیات سے کہتے ہیں ظاہر کو. اور الف کا معنی بالکل برہنا. الف کا معنی بالکل برہنا جو تھوڑی نظر آ جائے, جو چھپا ہوا ہو اسے الف نہیں کہتے. اس طرح بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مد کا معنی کیا, الف سے پہلے ایک چیز آتی ہے, ایک نشانی آتی ہے ابھی دیکھی پڑتی ہے. دوسرے کہتے ہیں یہ مد ہے مد. الف مد وہ مد ہے مد, اور محمد کے اندر بھی مد ہے. اس مد کو نیچے میں لا کر دیکھو کیا ہے مد. ہمیں نہیں پتا یہ مد کیا ہے. ایک نشانی ہے مد کہ بلا اس نشانی کا معنی بھی تو کچھ ہے نا. کہتے ہیں اس کا معنی ہے دے کا معنی ہے ہر ایک لفظ کا معنی ہے. مد کا کیا معنی ہے. تو مد جس حرف پر آ جائے. الف کے اوپر آئی الف کی زندگی بڑھ گئی. نام کے اوپر آئی نام نہ رہا زندگی بڑھ گئی. بھائی میم کے اوپر آ گئی مد, میم نہیں رہا. الف لام میم زندگی کون زندگیاں بڑھ گئی. اگر مد کی نشانی آ جائے تو نیچے والوں کی زندگی بڑھ گئی. اور ایک اور بات یاد رکھنا میرے محترم میرے پیاروں, سیدوں کی دولت آپ ہے. سیدوں نے سب کچھ لٹا دیا. کربلا میں ہمارے پاس کیا ہے. ہماری دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں آپ ہے. کہ من کبھی بھی کسی کے نیچے نہیں آتا. من جب بھی آیا تو اوپر آیا, نیچے من نہیں ہوتا. الف کے اوپر آیا, بے کے اوپر آیا, جی کے اوپر آیا, دال کے اوپر آیا. اب روپے اب میں کیا کروں. پرانی بات میں اگر روپے اختیار ہے تو نہیں چوتا, یعنی وہ نشانیاں چوتا ہے جو مد والی ہے. مد یعنی یہ حکومتوں والے, یہ زندگیوں بڑھانے والے, یہ قدروں کی قیمت بڑھانے والے. اس کی طاقت ایک ہے جب لیکن اس کے اوپر مد آ گیا تو ایک بھی نہیں کو بتاؤ. آپ رک جاتے ہیں. الف کے اوپر مد آ گیا اور اس کی طاقت ایک نہیں دیکھتے. بہت بڑھ ہوگی تو زندگی بڑھ گئی, طاقت بڑھ گئی, عزت بڑھ گئی, دولت بڑھ گئی. بڑی جلدی سے اب مد کا میرا پتا چلا کہ مد کہتے ہیں جو زندگی بنا دے. اور پھر اسے اور بول لیتے ہیں کہ اپنے دور میں کوئی بندہ تھا وہ ادھر مرا کسی کا نام لے کر مر گیا. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ان کے نام پر مر گیا, کسی دور میں مرا, کسی محمد کے دور میں کوئی مرا, اللہ کیا کرے خبردار اسے مدعا کیا. میرے سامنے مرا, اللہ اس کے تو گزرے ہو گئے اور اللہ جی اس کی تو چادر اڑ گئی. اللہ جی ہم نے تو دیکھا وہ مر گیا, ہم نے خود سے سنایا. اللہ تعالیٰ تمہیں شعور ہی نہیں ہے. اور جو مد کے نیچے آ جائے یا مد کسی کے اوپر آ جائے, فائدہ نیچے والے کا ہے, زندگی نیچے والے کی بڑھتی ہے. زندگیاں بڑھ گئی اس کی جو مد کے نیچے عزت بڑھ گئی, آبرو بڑھ گئی. اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے جلدی سے, کیونکہ میرے اور بھی مختلف تشریف لائے ہیں سامنے ہدیہ لینے. تو یہاں بھی یاد رکھیے گا آپ مین کو اور اٹھائیں, مین کو اور اٹھائیں ایک طرف. اب بچتی ہے دال. دال کی 12 مطالب ہیں, عربی لغت میں 12. ایک دو ہدیہ ہے کہ دال کا پہلا مطلب دلیل دینے والے کو, آج جسے دلیل کہتے ہیں عربی لغت میں اسے دال ہی کہا ہے. دال کہتے ہیں وکیل کو, دلیل دے کر کسی بات کو ثابت کرنے والے کو دال کہتے ہیں. اب اللہ کی دلیلیں ایسے ہوئی ہیں پوری کائنات میں. اللہ کے وکیل جو اللہ کو منواتے رہے, ہر دور کے محمد نے اپنے دور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو منوایا. اللہ کی دلیل
دوسرا مطلب ہے روشنیوں کا منبع. نہیں جہاں پہ مطلب عرصہ ہے آپ اسے اگر آپ سامنے رکھیں ایک نقطے پر وہ رک جاتا ہے, یعنی ساری روشنیوں کو کسی ایک نقطے پر جب روکا جاتا ہے روشنیوں کے اس نقطے کو, جیسے ایک شیشہ نا اسے آپ نے روشنیوں کے سامنے رکھا اور وہ روشنیاں اس سے بڑی اور ایک نقطہ نیچے گیا, وہ نقطہ اتنا دیر ہوتا ہے کہ نیچے والی چیز اسے برداشت نہیں کر سکتے جب جاتی ہے. تو اس نقطے کو جو روشنیوں کو جمع کرنے سے بنتا ہے اسے دال ہے. دال قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بارہا یہی کو فرمایا وہاں پہ کہ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 جاری ہوتا ہے انا اللہ کا شاہد کا بخش ہمارا دیرا اس نے سراج منیرا کہ تو بھی تو ہے تو روشنیوں کا منبع. تو دال ہے نا روشنیوں کا منبع جہاں پہ روشنیاں رک جائے نہ اور آپ صرف بچوں میں دال ایک مطلب وہ بتا ہوا. اس کے بعد دعا خیال کریں گے. دعا کا مطلب ہے آپ گھر سے السلام علیکم امی جان, السلام علیکم امی جی بھوک لگ رہی ہے, امی جی پنجابی والوں کو بھوک لگی ہے, امی جی پکی آتی ہے, امی جی کیا ہو گیا, امی نے کہا دال. وہ تو محمد کے اندر بھی ہے, امی نے بھی دال بتائی ہے. امی جی دال کو دال کیوں کہتے ہیں, کبھی پوچھے میں پوچھو جسے عشق ہے اور عاشق کو بڑے بڑے پہاڑ کھود کر دودھ کی نہریں میں بھیج دیتے ہیں یار, اور محمد عربی سے عشق کرنے والوں کبھی دال کو ڈھونڈا ہے کہ ہاں جی دال پکی دال کو دال کیوں کہتے ہیں. سنو دال کو دال کیوں کہتے ہیں. امی کل کو کیسے چلے آج آ کے دال تو ہے تو ایک ہی چیز ماں بیٹی نہیں صرف ایک چیز ہے. جو کالا کا لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی کالے چلے, وہ لباس کا کالا کپڑا کپڑا کالا کپڑا تھا, میں نے کیا کیا اسے گھر لیا. وہ جو اوپر لباس کے اوپر ایک چیز وہ لباس جو ہے کپڑا اس نے اندر کے بھاگ کو چھپایا ہوا, اندر کے بھیتر کو چھپایا ہوا تھا اس کپڑے نے, اس پردے نے. جب وہ پردہ ہوا باہر اندر سے جو کچھ نکلا وہ اس کی دال ہے. بھائی چلے میں سفید کپڑا موجود رہا, اب دال کالے چلے تھے کالے چل گیا, کالا کا کپڑا اتر گیا, اب چلے گی دال. مدر نے مدر رون سے کپڑے پہنے تھے اس نے, آپ نے ڈل لیا وہ کپڑا اتر نہیں, وہ اس کا پردہ اتر نہیں, اندر سے جو نکلا وہ ہے بکری کی دال, مونگ کی دال, ماش کی دال. لوگوں اب سمجھو دال کا معنی, دال کہتے ہیں رزق کے راز. رزق کا راز, رزق صرف کھانے والا رزق نہیں ہے, یہ تو آپ اور میں محمد والے محمد کا رزق کریں یا ہماری روحوں کا رزق. یہی تو ہے محمد کی دال. یہ دال اللہ نے کیا گیا ہے, اللہ نے یہی تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی نا. دیکھو کہ محمد کی دال تمہارے رزقوں کا راز ہے. ہر دور کا محمد ہر دور کے لوگوں کے لیے ان کے رزق کا راز رہا. یہی بات یاد رکھنا, یہی نام تھا, یہی نام تھا, یہی نام محمد تھا, یہی نام محمد تھا, یہی نام محمد تھا. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ نبی اپنے مکان میں بیٹھے تھے, سامنے دیکھا ایک بڑھیا عورت, تو بار بار اوپر دیکھتی ہے, کہتی واہ یوسف واہ, تب اسے گر جاتی ہے, پھر اٹھی ہے واہ یوسف واہ, پھر گر جاتی ہے. آپ دیکھا بڑھیا کیوں نہیں یار, اپنے سالوں کو چلو چلو گیا کے پاس, اے بھیا تو کون ہے, کہا یوسف مجھے نہیں پہچانا. اب پہچان تو نام محمد کو یاد رکھنا, حدیث کو یاد رکھنا کہ ہر دور تھا پرانا, لیکن یہ ہے ہر دور میں محمد, یہ ہر دور میں کام کرتے ہیں. وہاں زلیخا تو نے کیا باشد کر دیا, کہ ہے یوسف کیا کروں, تیری محبت میں, تیری عاشقی میں, تیری لگن میں یہ حالت ہو گئی.
اب حضرت یوسف مسکرائے، زلیخا ابھی بھی اس حالت میں بھی مجھ سے پیار کرتی ہے؟ کہا ہاں یوسف کیا کروں، ابھی بھی کیسی حالت میں کہ کمر کم ہے، چھڑی کے سارے چل رہی ہے، آنکھوں کے پوٹے نیچے گرے ہوئے ہیں، زبان تھرتھرا رہی ہے، ٹانگیں چرچرا رہی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ زلیخا کہتی ہے یوسف پیار ابھی بھی تجھ سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اے زلیخا آخر تجھے مجھ میں نظر کیا آ گیا ہے، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، تجھ میں نظر کیا آ گیا؟ یوسف کیا کروں، اس خالق اکبر نے تجھے بنایا ہی بڑا پیارا ہے، تیرے جیسا خوبصورت، تیرے جتنا پیارا اللہ نے بنایا ہی نہیں زندگی پر۔ یہ سننا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تیور والے کہا کیا بول رہی ہے مجھے کیا پتا دنیا میں کتنے کتنے پیارے ہیں؟ زلیخا تو کہہ رہی ہے کہ کائنات میں اللہ نے جو بنائی مخلوق میرے جیسی ہے ہی بڑی پیاری، خبردار تجھے پتا ہی نہیں، تو اس معاملے میں جاہل ہے کہ مجھ سے پیارے ہیں۔ اس نے کہا یوسف مجھے ہی پتا ہے وہ سچا ہے، لیکن یہ تو بتا دے مجھ سے پیارے کون ہیں، میں نے تو دنیا چھاڑی ہے۔ کہا یوسف نے ایسا نہیں کہا دیکھ میرا بھی کوئی سردار ہے، ہم نبیوں کے کوئی سردار ہے۔ کہا میں نہیں جانتا کیا نام ہے میرے سردار کا؟ کہا میرے سردار کا نام ہے محمد۔ محمد نام محمد سے پیار کرو، اس پوری محمد کی پوری نسل پیارے محمد سے پیار کرو، یہ نام محمد کا پیار۔ اس نے کیا جانا ہے آقا کا ہمارے سردار کا کہا محمد، اس نے کہا محمد 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 یوسف پھر بتانا کیا نام تھا؟ کہا میرے آقا کا نام، میرے میرے سردار کا انبیاء کے سرداروں کا نام محمد۔ پھر کہا محمد محمد یوسف ایک دفعہ پھر بتا پھر بتانا تھا میرے تمہارے آقا کا نام، کہا محمد محمد یہ کہنا تھا۔ اس طرح کی جبرائیل تشریف ہے کا تو انبیاء نے کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آگے ہو کر یوسف نام محمد کی محبت کی چاشنی اس کے دل میں اتر گئی، اللہ کی طرف سے یہ ہوا اس کا اجر ہی سے کہ نام سے اگر محبت کرے تو اللہ کہتا ہے میں اسے اجر دینا چاہتا ہوں، جو ذات محمد سے پیار کرے اس کی آڑ سے کرے اس کا اجر اللہ کو نہیں چاہتے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا زلیخا اللہ کی طرف سے رشتہ آیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے دل کا ایمان دیکھ لیا ہے کہ تیرے دل میں نام محمد کی قدر قیمت اور پیار اتر گیا ہے، تو بول جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ وہ اپنے دور کی ایک علم والی ایک عورت تھی، اس نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے نا تو پھر ایک چیز نہیں مانگوں گی، نام محمد کا صدقہ مانگنا ہے تو 3 مانگوں گی۔ کہا مان، اس نے پہلی چیز نام محمد کا صدقہ، نام محمد کا صدقہ مانگی۔ کہا اللہ سے میرے گناہوں کی معافی دے، کہ وہ معافی ہو گئی، میں تو چھوٹا گناہ کیا تھا، ریڈیو میں پڑھی گا اگر کسی عام پر لے کر محمد لگائے تو اس کی کوڑے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر لعنت۔ تو اس نے تو ایک معصوم نبی کو بنائی گی محمد، تو کیا نام محمد سے محبت کیا جائے کہ جاؤ ابھی یہ کہنا تھا کہ اللہ سے معافی دے دے، اللہ کی طرف سے اوپر تو معاف ہو گئی، نام محمد کی محبت محمد سے معاف۔ کہا دوسری چیز، کہا یوسف میں چاہتی ہوں میں پھر سے جوان ہو جاؤں۔ اے لوگوں جو کمزور ہو، ناتواں ہو، جو بیمار ہے، جو کسی بھی مشکل میں ہے، وہ سن لے کہ اس نے کہا میں کمزور ہوں، دوبارہ سے جوانی چاہتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ دنیا میں دیکھا کہ زلیخا تو 16 یا 18 سال کی پھر سے جوان لڑکی بنی، نام محمد کا یہ ہوا۔ اور تیسرا ارمان، اس نے کہا نام محمد سے پیار کیا ہے تو تیسری چیز تم نے ابھی یہ بھی بتایا تھا کہ تیرا سردار ہے نا وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ نام محمد اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اس نے کہا کہ مجھے کسی محبوب خدا کے ساتھ اللہ سے تیرا محبوب بھی واپس دے،
یہ کہنا تھا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ نام محمد کا صدقہ ہے. یاد رکھیے گا یہ کربلا جو ہے کربلا. میں پچھلے دنوں ملیشیا میں تھا, میرے سے ایک بندے نے بات کی, بات کو بات کر لو, ایک مسائل کی طرح لے کر جڑا, پھر لے کر جڑا, لیکن ٹیکنیکل جڑی سارے بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں, کم از کم ایم اے ایم ایس سی دو پہلے نہیں ہوئے. ملیشیا کولمبو میں رہتے ایک بندے نے پوچھا, شادی پروفیسر صاحب آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. الحمدللہ میرا بھی عقیدہ ہے, آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے نا. اس نے کہا بات سنیے, افضل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا افضل جو بزنسوں میں جو افضل ہوتے ہیں جو اپنی بڑائی سے دوسروں سے بلا دو. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں, میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, کس طرح کیجیے گا. اس نے کہا شہزاد پروفیسر صاحب آپ ہی بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں کیسی. اس نے کہا آج کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان کیا ہے کہ جو مرے وہ افضل ہے, جو شہید ہو وہ افضل ہے. شہید تو شہید ہو, جو شہید افضل ہے نا عام مرنے والے سے. اس نے کہا میں اور باتیں تو بعد میں کروں گا. پہلی بات, آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 17 کے دیوار رہے ہیں, کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئی, کسی جنگ میں نہیں مارے گئے, کسی جنگ میں شہادت کا لقمہ نہیں پایا آپ کے رسول نے. پھر سورہ یاسین سے دیگر سوروں میں 70,000 انبیاء کرام قتل ہوئے, شہید ہوئے. آپ کے نبی شہید نہیں ہوئے. اس نے کہا تو بڑے مجھے, لیکن میں صرف کسی نقطے کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کے رسول شہید نہیں ہوئے. میرے آنکھوں میں تھوڑی آنسو آ گئے. مجھے بلانے والوں نے سمجھا کہ آج ہمارے پروفیسر کا اس بات سے جواب نہیں دے پائیں گے. مجھے کا مطلب پتا کیا تھا, کاش لوگوں کو پتا چل جاتا اس آگے کو ہم کس بات کو. آپ نے کہا تھا میں محمد, میرا درمیان والا محمد, میرا آخری محمد, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں محمد کو تمہارے چار بھائی بس علی وہ بھی محمد, وہ بھی محمد, میرا تو پہلا بھی محمد ہے. مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں پہلے محمد کے ساتھ تلوار محمد ہے. اللہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ان عیسائیوں کے جوابات دینے کے لیے کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یہ ماننا ہے اور یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ سارے محمد ہیں. یہ پہلا مسجد میں شریف اور پھر ایک اور محمد کو زہر لے کر مارا. صرف زہر لے کے مارا نہیں کیا, اس کے قبر پر کوئی مجھے نبی دکھاؤ کہ نبی کے لاکھوں پر بھی تیر لگے ہوں, جس کا جنازہ جا رہا ہو اور اس کے تیر لگے ہو, وہ دوسرا محمد, وہ حسن دوسری نام, اور وہ تیسرا تھا جسے کہا حسین بن وانا نے جو اس حسین کا, اس نبی کے اس نوازے کا جسے آقا دو جانے کا یہ بھی محمد. دیکھو 3 دن کا بھوکا بھی ہے, 3 دن کا پیاسا بھی ہے, اور وہ محمد 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا. صرف کہنے والے کہتے ہیں کہ 1950 رہا, لیکن دیگر کہتے ہیں 2500 سے زیادہ جسم پر سوراخ زخمی ہو چکا تھا. وہ کون تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نوازا تھا. بس یہاں پہ یاد رکھنا, یہ شہادتیں اصل میں کسی ایک کی نہیں ہے, یہ ساری کا سارا رتبہ آقا دو جہاں کو جاتا ہے. اسی محمد کو جو مرکزی محمد ہے, جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ہر طرح کی روشنیاں ہیں, اسی محمد نے کہا کہ دیکھو لوگوں اپنے ماں باپ کا قدر کرو, احترام کرو. آج ہمارے والد محترم کی جگہ ہمارے گھر کے والد محترم کے انتقال کا آج یہ 40ویں کا ختم ہے. آج جہاں پہ سیدوں کے پاس آنے والوں ایک چیز کا اہم کر کے جاؤ کہ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہر کوئی والدین کا احترام بتاتا چلا گیا. افسوس ہم محمد کو تو مانتے ہیں, اس کی بات کو نہیں مانتے. جو ذات کو مانے بات کو نہ مانے, جو اللہ کو تو مانے اللہ کی بات کو نہ مانے, وہ پہلے نظر پہ شیطان بن جاتا ہے. تو ماں باپ کو ادب آپ کا جو جہاں نے فرمایا باپ راضی کو خدا رکھا,
ماں کی قدموں تلے جنت ہے. آج یہ عہد لے کر جاؤ جہاں سے 40 کی اس ختم کی رحمت سے اللہ کرے کہ ہم اگر اپنے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیں تو اس کا اصالِ پاکی ہمارے شاہ صاحب کی طرف جائے گا کہ ظہور شادی کی محفل میں بیٹھ کر ہم نے عہد کر دیا تھا کہ ہم نے نام محمد کا صدقہ اور نام محمد کا صدقہ ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی نماز رکھے محمد والے محمد کے سب کے ظہور شاعری کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کی آدمات کو اپنی نماز رکھے. اعلان صحیح ہے صحیح ہے اس سے پہلے کہ نفس ہستی رک جائے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے, اس سے پہلے کہ یا اللہ قبر کی اندھیری رات میں جانا پڑے, ہمیں محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنا کرم اور فضل کرتے ہوئے ظہور شادی کو کربٹ سے نصیب فرمایا. یا اللہ اپنا کرم اور فضل ہر اس شخص پر بھی کر جو آج شاہ صاحب کی یا اللہ دعا کی تقریب میں آیا ہے, 40 کے ختم میں آیا ہے, ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرما دے. الہی امین آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وقائم مخرجہم وعلى بحق محمد وآل الطاہرین.